اے ہمالہ اے فصیل کشور ہندوستان۔ فصیل کہتے ہیں دیوار کو اور کشور کہتے ہیں ملک کو۔ کوہ ہمالہ کے پہاڑ کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اے ہمالہ تو ہندوستان جیسے عظیم ملک کے آس پاس اسی طرح سے موجود ہے جیسے شہروں کی حفاظت کے لیے، کسی قلعے کی حفاظت کے لیے کوئی دیوار کھڑی کی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چین نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ایک دیوار بنائی جس کو دیوار چین کہا جاتا ہے، اور وہ ایک عجوبہ دنیا کا جو ہے وہ قرار دی گئی ہے۔ تو وہ اقبال یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمالہ تو جو ہے ایک فصیل کی حیثیت رکھتی ہے اور تیری جو پیشانی ہے اس کو آسمان جھک کر دیکھتا ہے، یعنی تو اتنی بلند ہے، تو اتنی شان و شوکت والی ہے، تیری بلندی اتنی زیادہ ہے کہ جو آسمان ہے وہ تیری پیشانی کو جھک کر دیکھتا ہے، یعنی تیری عظمت کا، تیری خوبصورتی کا وہ قائل ہے۔ اور یاد رکھیے جو دیواریں ہیں، جو فصیلیں ہیں، وہ جغرافیائی شناخت کے لیے بڑی اہم ہوا کرتی تھیں کسی زمانے میں۔ تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں۔ اب یہ بڑا خوبصورت مصرع ہے، دیرینہ روزی۔ اب یہاں پہ لفظ پیدا ہے، پیدا کے معنی پیدائش نہیں ہے، پیدا کے معنی یہاں پہ ہے ظاہر ہونا۔ دیرینہ روزی یعنی طویل بڑھاپا۔ اے ہمالہ تجھ میں کہیں بھی جو بڑھاپا ہے اس کے نشانات نمایاں نہیں ہوتے، واضح نہیں ہوتے، تو صدیوں پہلے بھی اسی طرح موجود تھا اور آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیاں۔ زمانہ گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، اور اس گزرتے وقت کے ساتھ تو موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے۔ تجھ میں کہیں کسی قسم کی پیری ضعف کی جو ہے وہ علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے۔ اب یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک تجلی دیکھی اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ کا قرب انہیں میسر آیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے ہمالہ وہ طور تھا جس پر حضرت موسیٰ مخاطب ہوئے اور اللہ کے نزدیک ہو گئے، اللہ کا قرب انہیں میسر آیا۔ اسی طرح تو ایک تجلی ہے اور تو سارے کا سارا بصیرت والی آنکھ کے لیے جلوہ خدا ہے، یعنی تجھے دیکھ کے خدا کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ تلمیح کا استعمال ہوا ہے تو تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ تلمیح کے لفظی معنی اشارہ کرنا، جب کسی تاریخی واقعے یا تاریخی شخصیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو اسے تلمیح کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور شاعر نے جو ہے وہ موازنہ نہیں کیا لیکن بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو طور ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، وہاں پہ حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اسی طرح یہ جو ہمالہ کا پہاڑ ہے یہ چشم بینا کے لیے جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور انسان اس کے ذریعے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رابطہ قائم کر لیتا ہے یا اللہ کو پہچانتا ہے، خدا کی قدرت کو پہچانتا ہے۔ ہم دوسرے بند کی طرف چلتے ہیں۔ امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستاں ہے تو، بظاہر دیکھنے والی آنکھ کے سامنے تیری اہمیت ایک پہاڑ کی ہے، پہاڑ سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو پاسباں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستان ہے تو، اپنی پاسبانی بھی کرتا ہے اور ہندوستان کا بھی تو پاسبان ہے، اور مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیوان ہے تو۔ مطلع اول نظم یا غزل کا پہلا شعر مطلع کہا جاتا ہے جسے، یعنی تو ایک ایسا دیوان ہے۔ دیوان شاعری کی کتاب، شاعری کی وہ کتاب جس میں سارا کلام کسی شاعر کا الف بائی ترتیب میں ہو، الفابیٹیکل آرڈر میں ہو، اس کو دیوان کہا جاتا ہے۔ تو ایک ایسا دیوان ہے جس کا مطلع اول فلک ہے، آسمان ہے، اور سوئے خلوت گاہے دل دامن کشائے انسان ہے تو، اور خلوت میں، تنہائی میں انسان
کے لیے تو نے اپنا دامن کھول رکھا ہے۔ اب یہاں بڑی خوبصورت ایک بات آپ کو نظر آئے گی کہ سوئے خلوت گاہ دل، خلوت تنہائی، جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں پہاڑوں کی بڑی حیثیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ آپ اسلام کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے مکہ میں موجود تھے اور غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب سوچیں مکہ اب کیا ہے اور تب مکہ کیا ہو، اس کے باوجود آپ وہاں پہ جاتے تھے خلوت کے لیے، تنہائی کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ پہ کئی لوگوں کے نشان موجود ہیں۔ آج بھی ہم پہاڑوں میں جائیں تو ہمیں کئی جگہ پہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں صوفی کی چلہ گاہ ہے، فلاں شخص کی چلہ گاہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو پہاڑ ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور ان میں جو ہے وہ تمام مذاہب کے لوگ، تمام مذاہب کے پیشوا وہاں پہ جاتے رہے، ہمارے انبیاء جاتے رہے، صوفیاء کرام جاتے رہے۔ برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلہ مہر عالم تاب پر۔ دستار فضیلت ایک خاص قسم کی پگڑی، اور یہ پگڑی عام طور پہ طلباء کو پہنائی جاتی تھی، جو کہ ایک قسم کی سند کی علامت ہوتی تھی کہ انہوں نے امتحان پاس کر لیا ہے، یا کچھ عرصہ زندگی گزارنے کے بعد، کچھ امتحان کی پریشانیوں کے بعد، محنتوں کے بعد وہ کسی مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ تو اسی طرح برف نے تیرے اوپر دستار فضیلت باندھی ہے، اور ایسی خوبصورت دستار فضیلت ہے کہ اس کی وجہ سے تو مہر عالم تاب پر خندہ زن ہے۔ خندہ زن ہونا، مسکرانا، ہنسنا، کلاه کے معنی بھی پگڑی کے ہی ہیں، دستار فضیلت کے ہی ہیں، یعنی ایسی دستار فضیلت تیرے سر پہ ہے کہ اس پہ تو جو ہے نا وہ مسکراتی ہے، فخر کا جو ہے وہ احساس تیرے اندر موجود ہے، اور تو سورج سے مخاطب ہوتی ہے، مہر عالم تاب جو چمکتا سورج ہے، جو آسمان ہے، اس کو بھی تو اپنی خوبصورتی بتاتی ہے۔ تیسرے بند کی طرف آئیے، تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہے تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن۔ جہاں پہ منظر کشی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو تمہاری عمر ہے اس میں ایک زمانہ ہے جو موجود ہے، اور تیری وادیوں میں کالی گھٹائیں جو ہیں وہ خیمہ زن ہیں۔ چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سخن، تو زمین پر اور پہنائے فلک تیرا وطن، کہ تو خود تو زمین پر ہے لیکن جو تیرا وطن ہے وہ آسمان کی وسعت کو چھو رہا ہے۔ پہنائے فلک، آسمان کی وسعت کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ چشم دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ اب یہاں پہ تشبیہ کا استعمال ہوا ہے۔ چشم دامن تیرا آئینہ سیال ہے، یعنی تیرے دامن میں بہنے والے چشموں کا پانی اتنا ہی شفاف ہے جیسے کہ کوئی پگھلا ہوا آئینہ ہو۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے، اور ہوا اس کے لیے جو ہے وہ ایک حیثیت رومال کی رکھتی ہے، اور تیرے دامن میں شفاف چشمے ہیں جو چل رہے ہیں، جو ابل رہے ہیں، اور ٹھنڈا اور شفاف پانی ہے جو چل رہا ہے۔ ابر کے ہاتھوں میں راہوار ہوا کے واسطے، تازیانہ دے دیا برقے کو سرے کوثر نے۔ اب راہوار ہوا، سواری گھوڑے کو کہہ کے وہ گھوڑے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پہ بھی منظر نگاری ہے۔ اب اقبال فطرت کے شاعر بھی ہیں، فطرت نگاری، منظر نگاری انہوں نے بہت زیادہ کی ہے، اور یہاں پہ وہ اسی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں۔ اے ہمالہ کوئی بازی گاہ ہے تو بھی جسے دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے۔ تو تیری مثال بھی ایک بازی گاہ کی ہے جسے قدرت نے عناصر کے لیے، لوگوں کے لیے، افراد کے لیے بنایا ہے، قائم کیا ہے، اور تیرے اوپر گھٹائیں ہیں جو خیمہ زن ہیں۔ ہائے کیا فرتے طرب میں جھومتا ہے ابر، فیلے بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ فرتے طرب، خوشی میں، اب یہاں پہ بادل کی بات کی گئی ہے کہ تیرے اوپر جو بادل ہے وہ فرتے طرب میں جھومتا ہے، اور ایسے چلتا ہے جس طرح کوئی ہاتھی کسی زنجیر کے بغیر چل پھر رہا ہو۔ جنبش موج نسیم صبح گہوارہ بنی، جھومتی ہے نشہ ہستی میں ہر گل کی کلی، یعنی جنبش، حرکت کرنا، موج نسیم صبح، صبح کی ٹھنڈی ہوا،
جھومتی ہے نشہ ہستی میں ہر گل کی کلی، یعنی جب تیرے پاس سے ہوا چلتی ہے تو ہر چیز نشہ ہستی میں جھومنے لگتی ہے۔ یوں زبانِ برگ سے گویا ہے اس کی خاموشی، دستے گلچین کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی۔ دستے گلچین، پھول توڑنے والا، پھول یعنی ایسی خوبصورتی ہے اور ایسے پھول ہیں جن کی جو جھٹک ہے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، کنجِ خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا۔ منظر نگاری یہاں پہ پھر آ گئی اور تنہائی کی اس بات کو یہاں پہ موضوع بنایا گیا ہے۔ آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، ندی جھیل، فراز کوہ پہاڑ کی بلندی۔ نشیب و فراز دو الفاظ ہیں، فراز بلندی کو کہتے ہیں۔ کوثر و نسیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، کوثر آپ جانتے ہیں کہ جنت میں وہ چشمہ یا وہ نہر، اور تسنیم بھی جو ہے وہ کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی جنت میں موجود نہروں کا نام۔ آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، یعنی منظر نگاری قدرت کو آئینہ دکھا رہی ہے۔ سنگ راہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی، راستے میں جو موجود پتھر ہیں ان سے کبھی وہ ٹکرا رہی ہے اور کبھی ان سے بچتی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ جو ندی ہے اس کا پانی مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ چھیڑتی جا اس عراق کے دل نشیں کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو۔ اب یہاں پہ لفظ عراق کا استعمال ہوا ہے، تو عراق ظاہر ہے ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، لیکن یہاں پہ عراق جو ہے وہ اسلامی ملک کے معنوں میں نہیں بلکہ ایک ساز کے معنوں میں ہے۔ موسیقی جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مشرقی موسیقی میں ایک ساز ہے جس کا نام عراق ہے اور وہ بہت دل فریب ہے۔ تو مشرقی موسیقی کے ایک راگ کا نام ہے، جو ندی ہے وہ اس دل نشین راگ کو چھیڑتی ہوئی آ رہی ہے اور کہتا ہے کہ میرا جو دل ہے اس آواز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ لیلہ شب کھولتی ہے جب آ کے زلف رسا، لیلہ شب، اب شب کی لیلہ، اب لیلہ اور مجنوں کے قصے تو یہاں پہ موجود ہیں، اسی کو یہاں پہ موضوع بنایا ہے کہ جو رات کی لیلہ کا جو منظر ہے اس کو تیری جو رات کی جو لیلہ ہے اس کو جو ہے اس کی جو دراز زلف ہے اس کو تو کھولتی ہے، اور جو تیری آبشاروں کی صدا ہے وہ میرا دامن کھینچ لیتی ہے، اور تیری خاموشی ایسی ہے، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، ایسی خاموشی ہے کہ جس پہ جو تکلم ہے اس کو بھی قربان کر دیا جائے۔ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا ہے، اور گویا درخت بھی جو تیرے آس پاس ہیں وہ غور و خوض میں مصروف ہے، کانپتا پھرتا ہے رنگ شفق کوثار پر۔ رنگ شفق آسمان کی سرخی، طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت جو سرخی نظر آتی ہے اسے شفق کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جو رنگ شفق ہے وہ آسمان پہ نظر آتا ہے۔ اقبال عناصر فطرت کے شاعر ہیں، اور ان عناصر فطرت کے شاعر ہیں جن سے زندگی جنم لیتی ہے، جو متحرک ہیں، جو مردہ نہیں ہیں، اور خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر، اور یہ جو سرخی ہے یہ تیرے رخسار پر بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اے ہمالہ، آخری بند پہ ہم آ گئے ہیں۔ اے ہمالہ، اب اقبال کی جو شاعری ہے اس میں جو رجائیت ہے اس حوالے سے یہ بند اہم ہے۔ اے ہمالہ داستاں اس وقت کی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا، یعنی ابتدائی انسان کی جو آبادیاں ہیں وہ ہمالہ کے آس پاس تھیں۔ اب ایک یہ بھی تصور ہے کہ یہ حضرت آدم جب جنت سے زمین پر آئے تو سرندیب کے مقام پر اتارے گئے، وہ ہمالہ کے پاس ہی ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں تو اس وقت کی کوئی داستان سنا، کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازۂ رنگ تکلف کا نہ تھا۔ غازۂ رنگ تکلف یعنی جب تکلف کی زندگی نہیں تھی، سیدھی سادی زندگی تھی، تو اس زندگی اس سادہ زندگی کا کوئی ماجرا سنا۔ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔
اب یہ اس بند کا، اس نظم کا آخری شعر ہے۔ اس میں علامہ اقبال ماضی پرستی کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ ماضی پرستی کا اقبال پر جو ہے وہ اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے کہ وہ رجائیت پسند ہے، لیکن اقبال کی جو رجائیت پسندی ہے وہ کسی اور قسم کی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ ماضی پرستی میں ایسے جائیں کہ آپ مستقبل سے بے فکر ہو جائیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کا ماضی اتنا تابناک ہو کہ آپ کو اس پہ فخر ہو اور اس کو یاد رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں اور نظام تشکیل جو ہے وہ ایک نیا نظام فکر جو ہے وہ تشکیل دیں۔ تو اقبال منظر نگاری کر کے انسان کو سوچنے کی طرف لاتے ہیں، اور خود جو ہے وہ حمالہ سے مخاطب ہیں اور اس وقت کی سیر کرنا چاہتے ہیں جب جو ہے وہ دنیا میں ابتدا ہوئی تھی، اور اپنے ماضی کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ بظاہر رجائیت پسندی ہے، لیکن یہ آگے کی طرف بڑھنے کا جوش، جذبہ اور ولولہ بھی فراہم کرتی ہے۔